بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم سکسیشن سرٹیفکیٹ یعنی جانشینی سرٹیفکیٹ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس میں ایک شخص اگر وفات پا جاتا ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو وارثان میں ٹرانسفر کیسے کیا جا سکتا ہے، تو یہ سارا پروسیجر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اس میں دو طرح کی جائیداد ہوتی ہے جو متوفی جو ہے اپنے وارثان کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر جو موویبل پراپرٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ پراپرٹی کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ اموویبل پراپرٹی ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس میں گھر، مکان، زرعی زمین وغیرہ شامل ہوتی ہیں، جبکہ جو موویبل پراپرٹی ہوتی ہے اس میں بینک بیلنسز، جو بینک کے اندر رقم موجود ہوتی ہے، اور جو پینشن وغیرہ ہوتی ہیں، گاڑی وغیرہ، سونا یا اسی طرح کی جائیداد۔ تو متوفی یعنی جو فوت ہونے والا وہ شخص اپنے وارثان کے لیے ایسی دو قسم کی جائیداد اپنے وارثان کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے جن کو بائی لا حاصل کیا جاتا ہے۔ موویبل پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ سول کورٹ میں اپلائی کرتے ہیں تو کورٹ آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے۔ اس کے بعد متوفی کی جائیداد کے مالک تصور کیے جاتے ہیں، وہ عدالت کے ذریعے لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اموویبل پراپرٹی چھوڑی ہو تو اس کے لیے انہیریٹنس سرٹیفکیٹ عدالت کے ذریعے لینا ہوتا ہے، جس کو وراثت نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں عدالت میں سب وارثان کے بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور کمپلیٹ پروسیجر کے بعد وراثت نامہ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم نے دو قسم کے سرٹیفکیٹس کو ڈسکس کیا۔ یہ دونوں سرٹیفکیٹس جائیداد کے متعلق ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے فنکشن مختلف ہوتے ہیں۔ آج ہم صرف سکسیشن سرٹیفکیٹ کو ڈسکس کریں گے۔ انہیریٹنس سرٹیفکیٹ کو ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو نیچے پٹ کر دوں گا، اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں تاکہ اس کی بھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ کو اردو میں جانشینی سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جانشینی سرٹیفکیٹ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو سول کورٹ یعنی دیوانی عدالت جاری کرتی ہے۔ جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے سول عدالت میں ایک درخواست دی جاتی ہے۔ ایسی درخواست صرف وارثان ہی دائر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہو اور وہ منقولہ جائیداد یعنی کہ موویبل پراپرٹی یعنی اپنے اثاثہ جات چھوڑ کر گیا ہو۔ ان اثاثہ جات یعنی ایسٹس میں بینک میں رقم یا پھر پینشن وغیرہ شامل ہوتی ہیں، تو ایسی پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے وارثان سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں دائر کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی مرد یا عورت وفات پا جاتا ہے یا پا جاتی ہے جو کہ ایک سرکاری ملازم ہوتے ہیں تو پھر اس کے وارثان متوفی کو گورنمنٹ سے ملنے والی پینشن یا پھر دیگر واجبات وصول کر سکتے ہیں، لیکن وہ واجبات حاصل کرنے کے لیے پہلے عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی اور جب کورٹ ایشو کرے گا تو یہ پینشن کی رقم ان کو ادا کی جائے گی۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر پینشن کی رقم وارثان کو نہیں مل سکتی۔ اس کے علاوہ اگر متوفی ایک بینک یا زیادہ بینکوں میں رقم چھوڑ کر گیا ہے تو ایسی رقم بھی حاصل تب ہی کی جا سکے گی جب عدالت سے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ ناظرین، جانشینی سرٹیفکیٹ ہمیشہ سول کورٹ جاری کرتی ہے۔ ویسے تو ڈسٹرکٹ جج کی جیورسڈکشن ہوتی ہے، لیکن جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے سول کورٹ کو اس مقصد کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور ایک کمپلیٹ پروسیجر کے بعد اس کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جانشینی سرٹیفکیٹ تقریباً 1 ماہ میں جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وارثان کے علاوہ کوئی اور دعوے دار اس میں شامل ہو جائے تو اس سے زیادہ کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وارثان میں سے بھی کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چوری چھپے سرٹیفکیٹ کو اپلائی کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح وہ وارث بھی دعوے دار بن جائے تو پھر پروسیجر کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک وارث بھی جانشینی سرٹیفکیٹ کی درخواست درج کروا سکتا ہے، لیکن اس میں دیگر وارثان کے نام درج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وارث بھی جانشینی سرٹیفکیٹ کی درخواست درج کروا سکتا ہے، لیکن اس میں دیگر وارثان کے نام درج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات مصروفیات کی وجہ سے وارثان ایک وارث کے ذمہ لگا دیتے ہیں، لیکن بیانات سب کو ہی دینے پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک وارث بھی اپلائی کر سکتا ہے، لیکن سب وارثان کے نام لکھنے ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہے جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے کون کون سے دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہے متوفی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے جو نادرہ ایشو کرتا ہے۔ اس کے بعد متوفی کا شناختی کارڈ، اور تیسرے نمبر پر FRC یعنی کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس میں تمام وارثان کے نام ہوں گے۔ نمبر 4 پہ تمام ورثاء کے شناختی کارڈ یا پھر ایک وارث یا درخواست دینے والے کا شناختی کارڈ بھی چل جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 5 متوفی کے سرکاری ملازم ہونے کی صورت میں سرکاری لیٹرز ضروری ہوتے ہیں۔
नंबर 6 पे अगर मतवफ़ी बैंक में कोई रकम छोड़ कर गया हो तो बैंक अकाउंट या फिर अकाउंट्स की तफसील और उसमें मौजूद जो रकम होगी उसकी भी तफसील होनी ज़रूरी है। नाज़रीन, जब भी कोई वारिस या वारसान जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त देता है तो अदालत अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए श्योरिटी बॉन्ड लेती है, यानी जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ज़मानत के तौर पर श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना लाजमी होता है। ये तकरीबन जो रकम अप्लाई की जाती है या कोई इंश्योरेंस क्लेम की जाए तो उस रकम के लगभग होती है। उसके अलावा एक गवाह की भी ज़रूरत होती है जो आपके रिलेशन को वाज़े कर सके, यानी सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त एक गवाह को भी हासिल करना लाजमी होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स यानी वारिस किसी दूसरे वारिस को उसका हिस्सा नहीं बनाएगा तो वो उसका दावेदार बन जाता है, तो इस सूरत में हासिल किया गया जानशीनी सर्टिफिकेट को मनसूख भी कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर अदालत एक जानशीनी सर्टिफिकेट जारी कर देती है, कोई दूसरा शख्स फ्रॉड से दूसरा जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल कर ले तो दूसरे वाला इनवैलिड हो जाएगा और पहले वाला सर्टिफिकेट काबिल कबूल होगा। नाज़रीन, इसको दायर करने का मुख्तसर तरीका क्या होता है? एक वकील दरखास्त लिखेगा, उसके साथ तमाम वो दस्तावेजात जो हमने डिस्कस किए हैं उनको अटैच करेगा और दायर कर देगा। इसके बाद अदालती हुक्म पर अखबार इश्तहार शाया किया जाएगा, जिसका मकसद ये होता है कि इनके अलावा कोई और दावेदार होगा तो सामने आ जाएगा। इसके बाद वारिस या वारसान के बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं, श्योरिटी बॉन्ड अदालती हुक्म पर जमा करवाया जाता है और उसके बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। नाज़रीन, अब इसमें ज़रूरी एहतियातें क्या हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी होता है? दरख्वास्त जानशीनी में तमाम दीगर वारसान के नाम दर्ज किए जाएं ताकि हर वारिस का अपना अपना शेयर जानशीनी सर्टिफिकेट में दर्ज हो और कोई वारिस अपने हक से महरूम ना हो, यानी बसूरत दीगर बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक कि जानशीनी सर्टिफिकेट क्या होता है, मतवफ़ी की जायदाद को कैसे हासिल किया जाएगा, बैंक से रकम कैसे हासिल की जा सकेगी, ऐसे तमाम लवाजमात जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए दरकार होते हैं उन सब को हमने डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।